مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، اسی لیے میں دوپہر کو ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں، مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی۔ پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنے مددگار کو کسی میکینک کو بلانے قریبی قصبے کی طرف بھیجا۔ میکینک کے آنے کے بعد بس کے ٹھیک ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل پہ بس سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک کچے راستے پر چلنا تھا۔ اس راستے پر ابھی مجھے 3 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ بڑی سڑک سے اتر کے گاؤں جانے والے اس راستے پر چل دیا۔ اس وقت آسمان پہ چاند تھا نہ اس کی چاندنی۔ ستاروں کی ٹھمٹھماہٹ روشنی نے ماحول کو خوفناک اور پراسرار بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلا سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا راستہ ہی طے کر سکا تھا کہ اچانک ایک الوان نے میرے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں اور پھڑپھڑاتا ہوا ایک درخت سے ٹکرا کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں الاؤ کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوفناک زیادہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی، میں نے چونک کر دیکھا۔ اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کے دیکھا تو درخت تھا۔ میں بدہوشی میں درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر اس درخت کے پیچھے بھی مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں پیچھے ہٹا تو وہ میری طرف بڑھا۔ میں ڈر کر بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا مگر اچانک تھک کر رک گیا۔ ایک لمبا تڑنگا بھوت میرے راستہ روکے کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب سرسراہٹیں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چڑیل پر پڑ گئی جو بال کھلے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ مجھ پر جھپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور اسراکے سے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں فصلوں اور جھاڑیوں میں سے اس طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں منہ کے بل اس جوہاڑے میں گر پڑا۔ کیچڑے سے بھرے اس جوہاڑے سے بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی کے لب سے اب میں خود بھوت لگ رہا تھا۔ سردی سے میری کپ کپی چھوٹ گئی تھی کہ وہ بلائیں پھر مجھ تک نہ آ پہنچیں۔ میں پھر بھاگنے لگا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مصیبت میرے گلے پڑ گئی تھی۔ گاؤں کے کتے مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس نئی مصیبت سے ڈر کر بھاگا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے شکار میں وہاں آ پہنچے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چاچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح سے بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چاچا زاد بھائی نے لرزاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے مگر جب میں نے اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا۔ چاچا جان نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں، میں نے بتایا۔ کیا سب حیرت سے میرا منہ تاکنے لگے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو چاچا جان ہنس پڑے اور بولے، وہ بلائیں کچھ نہیں تھیں، تم اپنے تبصرات سے ڈر گئے تھے۔ تم نے درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیلیں سمجھ لیا تھا، البتہ الو اصلی تھا۔ جب میری اوسان ڈر بحال ہوئی تو میں نے سوچا کہ چاچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تبصرات ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ یہی خیالی بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ مچ ڈرا دیا تھا۔ اف خدایا، تو یہ سب میرے تبصرات کا کرشمہ تھا، میں نے سر تھام کر کہا۔ اچھا تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے سلامت